اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ولایت فقیہ کے عنوان سے جاری ہے۔ مختلف مسائل پر اور مختلف عناوین پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے، اسلامی ریاست کا ہونا ضروری ہے، اسلامی نظام کے نفاذ کا ہونا ضروری ہے، اور اس اسلامی ریاست میں خداوند متعال کے احکام کو جاری کرنا چاہیے اور نافذ کرنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے، جب ہم اسلامی ریاست اور اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کریں گے، ولایت فقیہ کی بات کریں گے، تو اسلامی حکومت کی خصوصیات کے موضوع پر بھی گفتگو رہے گی، اور اب تک کی ہماری تمام گفتگو کا نتیجہ اور نچوڑ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ چند امور ہیں۔ اسلامی ریاست کی تمام تر پالیسیوں کا محور خداوند متعال کی ذات ہونی چاہیے، یعنی خداوند متعال کے تقرب کے لیے تمام پالیسیوں کو وضع کیا جائے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے اسلامی ریاست کی۔ دوسری خصوصیت اسلامی ریاست کی پالیسیوں کی یہ ہونی چاہیے کہ تمام پالیسیوں کا محور دینی اقدار ہونی چاہیے۔ جو دینی اقدار بیان کی گئی ہیں خداوند متعال کی مقدس کتاب میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں، ان اقدار کو نمونہ عمل قرار دینا چاہیے پالیسیوں کے وضع کرنے میں۔ تیسری چیز جسے اسلامی ریاست میں مد نظر رکھنا چاہیے وہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے باقاعدہ طور پر ایک مسلح افواج کا ہونا ضروری ہے کہ جنہیں جس قدر مضبوط کیا جائے، جس قدر قوی کیا جائے، جس قدر جدید ترین ٹیکنالوجی سے انہیں مجہز اور لیس کیا جائے، وہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر باقاعدہ طور پر تمام اسلامی قوانین کا اجرا ہونا چاہیے اسلامی ریاست کے اندر۔ بس اگر کوئی اسلامی ریاست قائم کر لیتا ہے اور اسلامی قوانین کو جاری نہیں کرتا تو وہ ریاست اسلامی ریاست نہیں کہلائے گی۔ اور پھر آخری خصوصیت اور پانچویں خصوصیت اسلامی ریاست کی یہ ہونی چاہیے کہ اسلامی ریاست میں تمام معاشرے کے غریب، امیر، متوسط تمام طبقات کو نیچے سے اوپر کی طرف اٹھایا جائے، انہیں سعادت مندی کی طرف لے کر جایا جائے، اس دنیا میں بھی ان کی زندگی جو ہے وہ فلاح و بہبود کے ساتھ ہو اور آخرت بھی ان کی سنورنے کے لیے تیار ہو، یعنی وہ دنیا میں بھی خوش بخت ہوں اور عاقبت بخیر بھی ہوں قیامت کے دن۔ پس تمام معاشرے کے تمام افراد کی ترقی کے لیے جدوجہد کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ پانچ کے پانچ محور ہماری ایک جو ہے وہ خصوصیت بنتی ہے کہ جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی ریاست کی تمام پالیسیوں کا محور تقرب الی اللہ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہم اسلامی ریاست کی خصوصیت میں آپ کی خدمت میں یوں عرض کریں کہ اسلامی ریاست میں عوام کا کیا کردار ہے۔ عوام حکومت کو یا حکمران کو حکومت کرنے کا شرعی جواز نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ چونکہ حکومت کرنے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ خداوند متعال نے یہ حق حاکمیت، خداوند متعال نے حق ولایت اپنے نبی کو دیا ہے، اور نبی کے بعد یہ حق حاکمیت اور حق ولایت اولی الامر کے سپرد کیا ہے۔ پس عوام کسی کی حکومت کو یا کسی حکمران کو شرعی طور پر جواز نہیں دے سکتے حکومت کے لیے، اور اس جواز کو دینے میں عوام کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ عوام
کا اہم اور بنیادی کردار یہ ہے کہ اسلامی حکومت اور اس کے مقدس اہداف کو وجود خارجی دینے کے لیے وہ پلاننگ کریں۔ یعنی میری ذمہ داری ہے کہ اسلامی ریاست کے تحقق کے لیے میں پلاننگ کروں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کر اس پلاننگ کا حصہ بنیں، اور تمام معاشرے کے جتنے بھی افراد ہیں وہ مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ہمارے اس ملک کے اندر، ہماری اس ریاست کے اندر اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے اور اسلامی اقدار اور اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے، ان 5 شرائط کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں۔ پس عوام کسی کو مشروعیت نہیں دیں گے، عوام پلاننگ کریں گے کہ اس حکومت کو قائم کیسے کرنا ہے۔ مشروعیت دینے کا معیار جو ہے وہ خداوند متعال کے پاس ہے۔ حق حاکمیت اللہ کو حاصل ہے، حق ولایت اللہ کو حاصل ہے کہ اللہ نے یہ اپنی حق حاکمیت اور اپنا حق ولایت انبیاء کو دیا ہے۔ خاتم الانبیاء کے بعد یہ حق حاکمیت اور حق ولایت جو ہے وہ ائمہ اطہار کے پاس ہے، ہماری آئیڈیالوجی کے مطابق، اہل سنت کی آئیڈیالوجی کے مطابق خلفاء کے پاس ہے۔ اور پھر جب نظام امامت یعنی حضرت صاحب العصر پردہ غیبت کبریٰ میں چلے گئے اور اہل سنت کی آئیڈیالوجی کے مطابق خلافت کا نظام مکمل ہوا، تو اب اس دور میں جب امام زمانہ غیبت کبریٰ میں ہیں، کوئی خلیفہ ظاہری بھی موجود نہیں ہے، تو اس زمانے میں اسلامی اقدار کو کیسے جاری کرنا ہے، کیسے جو ہے وہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، کیسے اسلامی قوانین کو اجرا کرنا ہے، کیسے معاشرے کے تمام افراد کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، دنیاوی سعادت اور اخروی سعادت کی راہ پر گامزن کرنا ہے، تو اس پلاننگ کے لیے عوام جو ہے وہ اس کے لیے پلاننگ کرے گی، اور پلاننگ کے نتیجے میں خدا اور رسول کی بیان کردہ شرائط کے مطابق جو حکومت تشکیل پائے گی وہ اسلامی حکومت اور ولایت فقیہ کا مصداق ہوگی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اگلی خصوصیت آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ قانون تدوین کرنے کا حق جو ہے وہ اس ریاست کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ مجھے قانون بنانے کا حق حاصل نہیں ہے، پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا حق حاصل نہیں ہے، کسی غیرے کو بھی قانون بنانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو قانون بنانے کا حق حاصل ہے، اور اس نے تمام قوانین مدون کر کے قرآن مجید میں بھیج دیے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی قوانین کی روشنی میں ریاست مدینہ کا باقاعدہ ایک سٹرکچر اور ڈھانچہ کھڑا کیا، جس کی روشنی میں خلفاء نے باقاعدہ جو ہے وہ قیام کیا، اور اس نظام کا کمال حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی خلافت میں ظاہر ہوا، جس کے لیے ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ حضرت مالک اشتر کے نام جو حضرت امیر المؤمنین نے باقاعدہ عہد نامہ مالک اشتر دیا تھا، اسے الگو قرار دیا جائے اور اس کے مطابق جو ہے وہ حکومتی نظام کو تدوین کیا جائے۔ بس یہاں عوام کا کام قانون کو تدوین کرنا نہیں ہے، پارلیمنٹ کا کام قانون کو تدوین کرنا نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ جو قوانین خدا اور رسول نے بیان کیے ہیں ان قوانین کو منظر عام پر لائیں، ان کو استخراج کریں۔ بس عوام کا کام اہل خبرہ کی ایک جماعت کا انتخاب ہے کہ جو جانتے ہوں، سوجھ بوجھ رکھتے ہوں، ان کو منظر عام پر لائے، انہیں پارلیمنٹ میں بھیجیں، اور یہ اہل خبرہ حضرات قرآن و اطرت سے دینی قوانین کو استخراج کریں گے، قانون وضع نہیں کریں گے، استخراج کریں گے۔ ایک مرحلہ البتہ جہاں پر خدا اور رسول کے بیان کردہ قوانین نہیں ہیں، مثلا انشورنس پالیسی ہے، اس کے بارے میں خدا اور رسول نے کچھ بیان نہیں کیا ہے، یہ ایک مسائل مستحدثہ میں سے ایک نیا مسئلہ ہے۔ جدید بینکنگ کے مسائل ہیں، اس کے بارے میں قرآن و سنت نے کچھ بیان نہیں کیا ہے، یا اس کے علاوہ فضا سے متعلق ہیں، ماحولیات کی آلودگی سے متعلق ہیں، یا جو روزمرہ جدید مسائل پیش آ رہے ہیں، ان مسائل میں کیا کریں، ان مسائل کے متعلق کیسے قانون تدوین کریں۔ تو ان مسائل میں جہاں کوئی ہمارے پاس پہلے شریعت کے اندر حکم موجود نہیں ہے، تو ان قوانین میں جو ہے یہ ہماری خبرہ افراد جنہیں عوام نے پارلیمنٹ کے اندر بھیجا ہے، یہ قرآن و سنت کا باقاعدہ جائزہ لیں گے، اور قرآن و سنت میں بیان شدہ کلی قوانین کے مصداق کے طور پر ان قوانین کو باقاعدہ وہ ان کے لیے لاہ عمل تجویز کریں گے۔ جیسے ہم نے اسلامی بینکنگ کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی، اور باقاعدہ اسلامی آئیڈیالوجی کے مطابق اور اسلام میں بیان شدہ قوانین کے مطابق مروجہ بینکنگ کے لیے باقاعدہ ایک اسلامی نظام کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے اسی یوٹیوب چینل پہ آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں یعنی چوتھے مرحلے میں اسلامی حکمران کی کیا ذمہ داری ہے۔
اسلامی حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت مقدسہ اسلامیہ کے مطابق حکومت کو چلائے، یعنی جو قوانین پارلیمنٹ، اسلامی پارلیمنٹ سے اس تک پہنچے ہیں، ان قوانین کو اجرا کرے اور باقاعدہ مرحلہ اجرا پر ان کو جاری کرے، اور خود کو عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دے۔ یعنی ایسے نہ ہو کہ یہ حکمران اپنے آپ کو جو ہے وہ عوام سے برتر سمجھتا ہو، اپنے آپ کو عوام کے لیے رئیس سمجھتا ہو، اور سمجھے کہ بس اب میں پتہ نہیں مجھے کوئی سرخاب کے پر لگ گئے ہیں اور اب میرے جیسا کوئی نہیں ہے اور میں عوام کی خدمت نہیں کر سکتا ہوں۔ نہیں، یہ عوام کا خدمت گزار ہے، عوام کا خادم ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ایک جہت سے ہے، لیکن بحث ولایت فقیہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، کہ مثلا مرحوم رجائی جو ایران کے پریزیڈنٹ تھے، اپنی صدارتی زمانے میں جب وہ کہیں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے اور سڑک پہ ایک جگہ پر پانی جمع ہے، تو انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ ملک کے سربراہ تھے، انہوں نے کہیں ادھر ادھر فون نہیں کیا، باقاعدہ گاڑی سے اترے اور خود اپنے ہاتھ سے انہوں نے وہ جو گٹر ہے جس کے اوپر کوئی شاپر پھنسا ہوا تھا اور پانی کے انعکاس سے وہ رکاوٹ بن رہا تھا، انہوں نے اس شاپر بیگ کو باہر نکالا اور اس کو کوڑے دان میں پھینک دیا، جس سے وہ پانی واپس جو ہے نا وہ انعکاسی کا نظام جو ہے وہ بحال ہو گیا۔ تو یہ ہوتے ہیں عوام کے خادم، یعنی حکمران ہیں لیکن عوام کی خدمت کے لیے ہیں۔ ان کا یہ نہیں ہے کہ اب فوراً فون کر دیں بلدیہ کو کہ وہ آئیں اور آ کر یہاں پہ پانی کے نظام کا جو ہے وہ انعکاسی کا نظام درست کریں۔ اگر وہ خود کر سکتا ہے تو خود کرے۔ تو سربراہ مملکت کو عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو وقف کرنا چاہیے، اور معاشرے میں دیکھیں کہ عوام کے کیا کیا مسائل ہیں۔ ہمارے حکمران تو اصلاً توجہ ہی نہیں دیتے ہیں کہ معاشرے کو کیا مسائل ہیں۔ ابھی حالیہ دور میں آپ دیکھ لیں کراچی کے اندر جو بارشیں ہوئیں، پورے پاکستان میں بارشیں ہوئیں، حکمرانوں کو کوئی ان میں دلچسپی نہیں تھی۔ یا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں صفائی کا نظام نہیں ہے، پانی کی انعکاسی کا نظام نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، امنیت کے مسائل ہیں، سیکورٹی کے مسائل ہیں، یہ جتنے بھی مسائل ہیں اصلاً توجہ نہیں دیتے ہیں۔ عوام کو ان کے حال پر انہوں نے چھوڑ دیا ہے، گویا کہ انہیں جواز حکومت کھو چکے ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق انہیں حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، مگر یہ کہ عوام کی خدمت کے لیے خود کو یہ وقف کر دیں۔ پس اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک حکمران کو کن شرائط کا حامل ہونا چاہیے؟ میں ایک حکمران کی خصوصیات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے سربراہ اور حکمران کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام شناس ہونا چاہیے، یعنی اسلام کے احکام سے مکمل آگاہی رکھتا ہو۔ یہ فرعی مسئلہ ہے، یعنی فروعات سے متعلق ہے، لیکن اصول میں مضبوط ہونا چاہیے، یعنی توحید ہو، خدا شناس ہونا چاہیے، نبوت شناس ہونا چاہیے، معاد شناس ہونا چاہیے، چونکہ مسلمہ عقائد جو بنیادی عقائد ہیں اصول دین یہ ہمارے اور اہل سنت کے ایک ہی ہیں، توحید ہے، نبوت ہے اور قیامت ہے۔ ہم منتہا اہل تشیع توحید کا لازمہ عدالت کو قرار دیتے ہیں کہ عدالت توحید کے ساتھ ملی ہوئی ہے، توحید سے جدا ہو ہی نہیں سکتی ہے، یعنی اگر اللہ ہے تو اللہ کو عادل بھی ہونا ضروری ہے اس کے لیے۔ اور اگر آپ نبوت کی بحث کر رہے ہیں تو نبوت کا لازمہ امامت ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ وہ مجاہدانہ زندگی جب مکمل ہوئی اور آپ شہید ہو گئے، تو اب اس کے بعد کا جو نظام ہے وہ امامت کا نظام ہے، اور آج کل جو ہے وہ حضرت بقیت اللہ الاعظم حضرت امام زمان علیہ آلاف و تحیت و ثنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں جانشین کی امامت کا دور ہے، اور اس وقت پردہ غیبت میں ہے۔ تو ایک حکمران کو ان اسلامی آئیڈیالوجی کا علم ہونا چاہیے، لیکن اس اسلامی آئیڈیالوجی جو اصول دین ہیں ان سے ہٹ کے اس کو احکام یعنی فروعات دین میں اس کو ماہر ہونا چاہیے، اسلام شناس ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ فروعات دین ہی کی بنیاد پر تو اس نے اپنی حکومت کو قائم کرنا ہے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء حضرت امام حسین عالی مقام علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان مجاری الامور والاحکام علی عید العلماء باللہ الامناء علی حلالہ و حرامہ، یعنی حضرت امام حسین کی نگاہ میں حکومت کرنے کا حق ایسے علماء کو ہے کہ جو علماء یعنی معاملہ فہم ہو، احکام کو جانتے ہوں، معاملات دینی کو جانتے ہوں، علاوہ اس کے کہ وہ اصول دین پر مہارت رکھتے ہوں۔ اصول دین کی بات نہیں ہے، اصول دین تو لازم ہے،
اگر اصول دین کا اس کو علم نہیں ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ یعنی توحید پر اس کو علم ہونا چاہیے، برہان قائم کر سکتا ہو، نبوت کا اس کو علم ہونا چاہیے، دلائل نبوت کا اس کو علم ہو، حضرت محمد مصطفیٰ کی تاریخ جانتا ہو، حضرات ائمہ معصومین کی تاریخ جانتا ہو، خلافت راشدہ کی تاریخ جانتا ہو، اور بنی امیہ اور بنی عباس کو جانتا ہو۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ اس کی معلومات ہونی چاہیے، لیکن اس نے حکومت کرنی ہے فروعات دین کے بارے میں۔ اس فروعات دین کے اجراء کے لیے جو حکومتی مسائل ہیں فروعات دین میں، ان کے اجراء پہ اس کو مکمل فقہی احکام سے آگاہی اور آشنائی ہونی چاہیے۔ اب ایسا شخص، حضرت امام فرماتے ہیں کہ ان مجاری الامور والاحکام علی ایدی العلماء، ایسے علماء کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ دوڑ ہے، اور کسی کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور اگر علماء کی بات کریں تو علماء بمعنی الاخص جو ہے وہ ہمارے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور بمعنی عام جو ہے وہ یہی علماء دین ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے اہل سنت ہوں، یا جو بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اسلام شناس ہونے چاہیے، عاقل ہونے چاہیے، بافہم ہونا چاہیے، معاملہ فہم ہونے چاہیے۔ اگر وہ حکومت قائم کر لیتے ہیں تو ولایت فقیہ کا مصداق بن جائیں گے۔ تو ان مجاری الامور والاحکام علی ایدی العلماء، کون سے علماء؟ العلماء باللہ، جو علماء باللہ ہوں، یعنی علماء ربانی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ حلال ہی و حرام ہی، یعنی اللہ کے حلال کردہ مسائل کو بھی جانتے ہو، حرام کردہ مسائل کو بھی جانتے ہو۔ یہ حکمران کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام شناس ہونا چاہیے تمام جہات کے ساتھ۔ اب ایک ایسا شخص جو ہمیں اسلام شناس حاکم مل گیا تو بس ہمارے لیے یہی کافی ہے؟ نہیں، صرف اسلام شناس نہیں ہونا چاہیے، حکمران کو باتقویٰ ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، نفسانی خواہشات سے اجتناب کرنے والا شخص ہونا چاہیے، دشمن کی دھمکیوں اور تطمیع اور لالچ میں مبتلا ہونے والا شخص نہیں ہونا چاہیے، اور اسلامی معاشرے کی مدیریت کرنے کی اس میں صلاحیت ہو، مینجمنٹ کر سکتا ہو۔ بعض اوقات متاسفانہ ہمارے معاشرے میں جب افراد کے سامنے یہ تقوی اور پاک دامنی کی بات کی جاتی ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ تو معصوم ہی ہو سکتا ہے اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ معصوم علیہ الصلاۃ والسلام اس کا اتم مصداق ہے، لیکن ایک عادی انسان بھی تقوی کا مصداق بن سکتا ہے، نفسانی خواہشات کا سے اجتناب کر سکتا ہے، یعنی جہاں تک ممکن ہو وہ اپنی نفسانی خواہشات سے اجتناب کرے۔ کون سی نفسانی خواہشات؟ وہ نفسانی خواہشات جو حرام ہیں۔ حلال نفسانی خواہشات سے اجتناب کا قطعی طور پر نہیں کہا جا رہا ہے، یعنی انسان نے کھانا کھانا ہے، یہ کھانا کھانا اس کے نفس کی خواہش ہے، اس کے نفس کی ضرورت ہے، اس کے جسم کی ضرورت ہے، لیکن اگر حلال طریقے سے ہو تو خداوند متعال کہتا ہے کہ بسم اللہ کھاؤ، کولوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور اسراف نہ کرو۔ لیکن اگر حرام طریقے سے ہو، مجھے بھوک لگی ہے، میرے پاس کھانا نہیں ہے، دوسرے کا مال اٹھا کے کھا لیا، یہ نفسانی خواہشات کی تکمیل ہے از راہ حرام جس کی ممانعت کی گئی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی نفسانی خواہشات کو از راہ حرام جو ہے وہ تکمیل نہیں کرتا تو یہ تقوی کا مصداق ہے۔ پھر اگر کوئی شخص اسے دھمکی دے دیتا ہے تو یہ اس دھمکی میں نہ آنے والا ہو، کوئی اسے لالچ دے دے تو یہ اس لالچ میں نہ آنے والا ہو۔ اگر اسلامی ریاست کے سربراہ کو دھمکی دی جائے کسی کافر ملک کی جانب سے، کسی اجنبی ملک کی جانب سے، کسی غیر اسلامی اسٹیٹ کی جانب سے، اور وہ اس دھمکی سے خوفزدہ ہو جائے تو ایسا شخص اسلامی ریاست کی سربراہی کا حق نہیں رکھتا۔ یا اس کو لالچ دیا جائے کہ یہ ایک بریف کیس آپ کو ہم دے رہے ہیں، اس کو آپ لے لیں، فلاں ایگریمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کر دیں، یہ اسلامی ریاست کی سربراہی کا حق نہیں رکھتا ہے۔ یا یہ ہمیں آپ بریف کیس دے رہے ہیں، فلاں انٹرنیشنل ایگریمنٹ میں آپ ہمارے ساتھ ہمارے حق میں ووٹ ڈال دیں، تو یہ ایسا شخص جس کا معیار بریف کیس ہو، جس کا معیار جو ہے وہ اکاؤنٹس ہوں، جس کا معیار بے نامی جائیداد ہوں، یہ اسلامی ریاست پر حکومت کرنے کا اور مسلمانوں پر حکومت کرنے کا اسلامی نقطہ نظر سے حق نہیں رکھتا۔ لہٰذا صادق اور امین ہونا بہت ضروری ہے اس معنی کے اعتبار سے۔ پھر مینجمنٹ کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر یہ معاشرے میں مینجمنٹ کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اور یعنی تقوی اور پرہیزگاری کا مصداق نہ ہو تو حکمران کے فاسد ہونے سے عوام بھی فاسد ہو جائے گی اور عوام بھی فساد کا شکار ہوگی۔ لہٰذا کبھی بھی ایسی اسلامی ریاست اور اسلامی اسٹیٹ باقی نہیں رہ سکتی جس کا حکمران جو ہے وہ اسلام کو نہ جانتا ہو، تقوی اور پرہیزگاری کے ان معیاروں کے اوپر پورا نہ اترتا ہو۔
تیسری خصوصیت اسلامی ریاست کے سربراہ کی یہ ہے کہ وہ مدبر امور ہو، یعنی حکومت کی مینجمنٹ کی صلاحیت رکھتا ہو، تدبیر کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی حاکم اسلامی کے لیے معاملہ فہمی ہونا بہت ضروری ہے، دینی معاشرے کی مینجمنٹ کی صلاحیت کا اس میں ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں فرقہ واریت کی کس قدر جو ہے وہ ہوا اٹھائی جاتی ہے، لیکن اگر اسلامی ریاست کا سربراہ جو ہے وہ معاملہ فہم نہ ہو، اپنا جھکاؤ کسی خاص فرقے کی طرف ڈال دے اور باقی فرقوں کو نظر انداز کر دے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ معاشرے میں ہرج و مرج ہوگا۔ یہ بیلنس پالیسی جو ہے یہ خود فساد کا باعث ہے، یعنی اگر کسی شخص نے جرم کیا ہے تو آپ اس مجرم کو تو سزا دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دوسرے فرقے کو بھی جو ہے وہ دیوار سے لگا رہے ہیں تاکہ بیلنس برقرار ہو۔ بھئی کیوں یہ پالیسی اختیار کی گئی ہے؟ اس نے تو جرم کیا ہے، اس کو تو سزا ملنی چاہیے، اس کو کیوں ہو رہی ہے کہ بھئی اگر میں اس کو سزا دوں گا، اسے سزا نہیں دوں گا تو اس کے ہوادار جو ہیں وہ بلوا کریں گے، لہٰذا میں دونوں کی طرف سے جو ہے نا وہ بیلنس کی پالیسی کر رہا ہوں۔ یعنی ایک آدمی نے گناہ نہیں کیا، اسے سزا صرف اس وجہ سے دی جا رہی ہے تاکہ معاشرے میں بعض نادان لوگ جو ہیں وہ بلوا نہ کریں، ان کے بلوے سے بچنے کے لیے جو ہے نا تو ایسی ریاست کے ادارے کے جو سربراہ ہیں وہ کمزور اور ناتوان افراد ہیں، ان کو اصلاً حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، جو بیلنس پالیسی کو رائج کرتے ہیں۔ جس نے جرم کیا ہے اس کو فوراً اس جرم کی سزا ملنی چاہیے، قطعی طور پر نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، قطعی طور پر نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی کتنی پاور ہے، کتنی اس کے پیچھے بیک پہ اس کی نیرو موجود ہے۔ اگر کوئی بلوا بھی کرتا ہے تو یہ بھی قانون کی جو ہے وہ اسلامی اسٹیٹ اور اسلامی ریاست کے مد مقابل آ رہا ہے۔ 1 ہو، 10 ہو، 50 ہو، 1000 ہو، ان کو سزا ملنی چاہیے اسلامی قوانین کے مطابق۔ اور جب آپ اس جزا اور سزا کے نظام کو نافذ کریں گے تبھی تو جا کر معاشرے میں اصلاح ہوگی، تبھی تو معاشرے کے تمام افراد سعادت کی طرف جائیں گے اور ہدایت کی طرف جائیں گے، وگرنہ معاشرہ فاسد ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اسی سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس ان احق الناس بہذا الامر اقواہم علیہ اعلمہم بامر اللہ فی، یعنی اے لوگو اس خلافت کے لیے، یعنی اس حکومت کے لیے، ہم آج کل کے مثال میں ولایت فقیہ کی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، یعنی آج کے دور میں ہمیں کیسے حکمران کی ضرورت ہے، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اے لوگو حکمرانی کے منصب کے لیے لائق ترین شخص ایسا شخص ہے جو حکومت کے تحقق کی راہ میں قوی ترین شخص ہو، یعنی جو افراد کے بلوا کرنے سے خوف زدہ نہ ہو جائے، جو سزاؤں کے جزا اور سزا کے نظام کے نفاذ کے اجرا میں اس کو یہ نہ ہو کہ اگر میں نے یہ نظام اجرا کیا یعنی سزائیں دینا شروع کر دیں تو کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، ان کو برا لگے گا اور پھر وہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کریں گے۔ نہیں، اگر 1000 آدمی بھی ریاست کی رٹ کو چیلنج کریں تو انہیں سزا ملنی چاہیے۔ 10,000، 20,000، 1 لاکھ، 10 لاکھ اگر ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں تو سختی سے برخورد کرنی چاہیے اسلامی ریاست کی سربراہ کو، یعنی اقواہم بہذا الامر، یعنی اس حکومت کی مینجمنٹ میں اور مدیریت میں اور حکومت کے الہی نظام کے نفاذ میں اگر وہ سست ہوگا، قوی نہیں ہوگا تو یقینی بات ہے کہ وہ اس سلسلے کو قائم نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرما رہے ہیں کہ اعلمہم بامر اللہ، یعنی اگر آپ اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی ریاست کا سربراہ جو ہے وہ دینی معاملات میں، اسلام شناسی میں اعلم ہو، یعنی معاشرے کے تمام علماء سے اس کا مقام بلند ہو۔ تو پس معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست کی سربراہی علماء کو دی گئی ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اور علماء میں بھی اعلمہم بامر اللہ فی، یعنی اس حکومتی معاملات میں باقی تمام افراد سے اعلم ہو، یعنی دینی مسائل بھی جانتا ہے، با تقوی بھی ہے، با اخلاق بھی ہے، اسلام شناس بھی ہے۔ لیکن اگر امر دائر ہو 2 افراد کے درمیان کہ جن میں سے ایک زیادہ اسلام شناس ہے، ایک کم اسلام شناس ہے، لیکن وہ زیادہ اسلام شناس جو ہے وہ حکومتی مسائل کو نہیں جانتا ہے، وہ مینجمنٹ نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ جو کم اسلام شناس ہے یہ مینجمنٹ حکومت کی اچھی طرح سے کرتا ہے، اس کی گرفت مضبوط ہے، تو یہاں اعلمہم
اعلمہم بامر اللہ فی سے مراد یہ ہے کہ وہ حکومتی مینجمنٹ میں جو افراد قوی ہے اسے انتخاب کرنا چاہیے۔ بس یہی ولایت فقیہ کا معنی ہے جسے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ یہاں کسی مذہب کی قید نہیں ہے۔ جو شخص بھی اسلامی یعنی تعلیمات کو اس طرح سے جاری کرے اور واقعاً وہ مدیر ہو، مدبر ہو، زمان شناس ہو، اگر وہ آئے اور آ کر حکومت کے نظام کو نافذ کرے تو وہ ولایت فقیہ کا مصداق بن سکتا ہے۔ ہماری اس سلسلے میں آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔